السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، الحمد للہ کما حمدہ عبادہ الصالحون، والملائکۃ المقربون، والحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون، وخيرا من كل ذلك كما حمد نفسه في كتابه المكنون، والصلاة والسلام على در الله المكنون، سرور القلب المحزون، نور الأفئدة والعيون، سيدنا محمد عالم ما كان وما يكون، وعلى آله المطهرين، وأصحابه هداة أقوم الدين، وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، گیارہ نومبر سے سفر در سفر اے پسر خوب کر، یہی سلسلہ چل رہا ہے، مگر آج کے دن میری طبیعت متاثر ہے، اور جو کچھ بھی ہو، میں دین کے کام کرنے میں اپنی طبیعت اور اپنی خاص ضرورت وغیرہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا، بلکہ میں دین کے کام کو ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا
ولا تکن الخامس فتہلک. ارشاد ہے کہ تم یا تو عالم بنو یا عالموں کے شاگرد بنو اور یا عالموں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنو. یہ سب اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے محبت رکھو. کئی باتیں ہو گئیں. عالم، متعلم اور مستمع اور محب. 4. ولا تکن الخامس فتہلک. 5ویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ عالم سے غیر متعلق، ان سے نفرت کرنے والا ایسا نہ بنو ورنہ ہلاکت کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا. آج کچھ لوگ واٹس ایپ پر طرح طرح کی باتیں بہت اڑاتے رہتے ہیں. عادت ہے ان کی. کبھی علماء سے فیض لینے کا انہیں وقت نہیں ملتا مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے نام پر اپنی سیاست چمکانے کا وقت ملتا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس ناموس کے لیے آدمی محنت مشقت نہ کرے. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. کیا رسول پاک کا ہی نام اس کام کے لیے بچا ہے؟ جب پبلک کے اوپر گرفتاری، مقدمہ بازی وغیرہ کی دفعات لگتی ہیں تو کبھی ان سے پوچھنے گئے؟ کبھی ان کے گھر سلام کرنے یا تعزیت کرنے گئے؟ اسی سے سمجھ میں آتا کہ وہ سیاست ہے. یہ کام سیاسیوں کا ہے. یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے یہ لوگ آئے آگے. جو لوگ اس طرح کے واٹس ایپ دوڑاتے ہیں، کبھی گرفتاری کرا کے پیٹھ پر پولیس کے ڈنڈے کھائے، یہ لوگ ہمیشہ پیچھے سے پبلک کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال میں اس سلسلے میں اگر کوئی بات کروں تو میں مناسب نہیں سمجھتا. میرے پاس بہت سے کام ہیں. میں اپنے دینی مشغلوں میں رہتا ہوں. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا احتجاج کا اعلان کیجیے. میں نے کہا ضرور اعلان کر دوں گا مگر ایک شرط ہے احتجاج کرنے. اس میں نہ آپ کا آدمی اور نہ آپ کا دشمن کوئی ہنگامہ کے لیے نہ آئے کہ گاڑی جلائی، دکان لوٹی، یہ کیا وہ کیا. یہ سب کام کرنے کے لیے ہم جو ہیں اس کام کے لیے احتجاج کو جائز نہیں سمجھتے. جائز حق ہے، اس کے لیے جائز نعرے لگاؤ، اس کے لیے تم اپنا سب کرو، مگر اس کا ذمہ کون لے گا کہ تمہارے ہی لباس میں، تمہارے ہی روپ میں ایک گروپ آئے اور دکانیں لوٹے، مار پیٹ کرے، گاڑیاں جلائے. اس کی ذمہ داری ہے تو میں اس پاس. جب نہیں ہے تو پھر میں اپنی قوم کی ہلاکت کا سامان کیوں کروں؟ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں سخت بیزار ہوں اس بات پر کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میں وہی جملہ کہوں گا جو حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. وہی جملہ بولوں گا
جو حضرت نضر ابن انس نے کہا کہ حضرت نضر ابن انس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بہت سے آپ کے ساتھی بھاگے چلے جا رہے ہیں میدان احد چھوڑ کے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہم انی بریء مما یفعل المشرکون وانی استغفر للمسلمین الذین صنعوا ہکذا، کہ اے اللہ میں مشرکین سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو رسول پاک کے خلاف جنگ کے لیے آئے، اور جو اس میدان کو چھوڑ کر جو لوگ گئے، اے اللہ میں ان کے لیے تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں۔ پھر انہوں نے نیام سے تلوار نکالی اور میدان جنگ میں کود گئے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نضر ابن انس کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے جسم پر زخموں کی گنتی کی گئی تو تلوار، نیزے اور تیروں کے نشانات 80 سے زیادہ تھے اور ان کو پہچانا نہ جا پایا۔ ان کی بہن نے ان کے ہاتھ پر ایک تل تھی، اس تل کے ذریعے سے پہچانا۔ یہ ہے میرے بھائی، اس تل کے ذریعے پہچانا گیا۔ اس طرح سے کام کرنے والے کام کرتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو ہم بھی سامنے آتے ہیں، مگر یہ اعلان کرنے کا کیا معنی کہ علماء بریلی ہوں کہ علماء گھوسی یا علماء مبارک پور ہوں یا مارارہ شریف کے مشائخ ہوں یا کٹوچر شریف کے مشائخ ہوں، یہ سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ ان سب سے بیدار کیا جا رہا ہے، ان سب سے عوام بیدار ہو جاؤ۔ تو بیدار ہو جائے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ان جاہلوں کی مٹھی میں جو جاہل تمہیں گمراہ کریں گے۔ سنو، یہ لوگ ان کے ساتھ یہ احتجاج کرنے کی ٹھانتے ہیں کہ جمع کیا بد مذہبوں کو اور کہا کہ یہ رسول پاک کا معجزہ، کہا کہ نہیں، یہ بیان دیا کہ نہیں، یہ رسول پاک کا معجزہ ہے۔ یعنی بد مذہبوں سے حمایت لینا اور ان کو اعزاز کے ساتھ بٹھانے کا موقع فراہم کرنا، یہ رسول پاک کا معجزہ ہے۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ رسول پاک کی اہانت ہے۔ اہانت کے خلاف آپ میٹنگ کریں اور اس میں رسول پاک کی اہانت کا ارتکاب کریں۔ یہ ہے، اس طرح پر رفیقان گرامی کام نہیں چلتا ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ کن سے مدد لی جاتی ہے دین کے کام میں اور کس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کا مقدمہ ہی اٹھا کے پڑھیے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یہ حدیث لفظ بلفظ میں نے مسلم شریف سے پڑھ دی۔ اس میں میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب کچھ ایسے کفار
کچھ ایسے دجال اور ایسے کذاب، نمبری فریب کار، نمبری جھوٹے، وہ آئیں گے تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. سمجھ گئے آپ؟ نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی. ان سے دور رہنا، بچ کے رہنا اور ان کو دور رکھنا، قریب نہ آنے دینا. کیوں کہ اگر قریب آئے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے اور تمہیں فتنوں اور بدعقیدگی میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے ان سے دور رہو. ان کو اس حدیث سے کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ باپ دادا سے جو بات سنتے ہم چلے آ رہے ہیں اس کے خلاف جو بولے تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں. ہم تو آپ باپ دادا سے، بزرگوں سے، امام اعظم کے زمانے سے، غوث اعظم کے زمانے سے یہ روایتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو، بچو. سمجھ گیا؟ شیعہ حضرت غوث پاک کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں غوث پاک کہ حسن مثنیٰ ابن امام حسن کی اولاد میں ہیں. سمجھ میں آیا؟ حسن مثنیٰ تو کربلا میں شہید ہو گئے. امام حسن کی تمام اولاد کربلا میں شہید ہو گئی تو کہاں سے امام حسن کا سلسلہ چلا، نسل چلی؟ یہ شیعہ کہتے ہیں. مگر یہ سب جھوٹ، فریب، مکر، غداری ہے. میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں. بخاری شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا حسن مثنیٰ نے سیدنا امام حسین کی بیٹی فاطمۃ الصغریٰ بنت حسین ان سے شادی کی. سمجھ میں آئی بات؟ شادی کی. جب حسن مثنیٰ کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں تو ان کی بیوی فاطمہ بنت حسین نے ان کی قبر پر ایک قبہ بنوایا. سمجھ گیا؟ اور اس قبے میں اعتکاف کر کے یہ بھی 1 مہینے تک رہی. جب مہینہ پورا ہو گیا ایک تو انہوں نے حکم دیا اپنے خدام کو کہ تم لوگ یہ خیمہ اکھاڑ کر اب گھر لے چلو. تو ایک غیب سے آواز آئی، ہل وجدوا من فقدوا. تو دوسری آواز آئی، بل یئسوا ثم رجعوا. یہ آواز آئی کہ جب خیمے اکھاڑے جانے لگے تو اس غیب کی آواز میں نے کہا کہ کیا جس کو انہوں نے گم کر دیا تھا ان کو پا گئی جو خیمہ اکھاڑ کے جا رہی ہیں؟ تو دوسرا جواب یہ غیب ہی سے آیا، نہیں بلکہ مایوس ہو کر جا رہی ہیں. یہ جواب. تو یہ اعتراض سوال جواب والا نہیں تھا بلکہ یہ ایک تعلیم تھی لوگوں کو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ 1 مہینے کا خیمہ لگانا کوئی سنت ہے، کوئی ضروری ہے، بلکہ یہ انہوں نے جو کیا ہے اپنی محبت میں کیا. ہاں، یہ نہیں سمجھ کر کے کہ ہم ان کو واپس لے کے جائیں گے بس. ہاں، تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ امام حسین کی صاحبزادی سے حضرت حسن مثنیٰ نے کیسے نکاح کیا ہے؟ اگر وہ امام وہ فاطمۃ الصغریٰ بنت حسین
کربلا نہیں گئی تھی، وہ مدینہ منورہ میں تھی، وہ وہاں، اور حضرت حسن مثنیٰ کربلا گئے تھے، کربلا گئے تھے۔ حدیث شریف کی اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ جہاں جہاں اسماء الرجال ہیں تو اس میں یہ ذکر ہے کہ حسن ابن حسن یعنی حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کربلا میں شریک ہوئے، جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، مگر اخیر میں امام حسین نے ان کو جنگ میں جانے سے روک دیا کہ آپ یہاں پر رہو، اور امام زین العابدین کو جو علی اوسط کہلاتے ہیں ان کو دونوں کو روک دیا، تم بھائی صاحب کی امانتوں کو پھیلاؤ گے کب؟ جب تم یہاں شہید ہو جاؤ گے۔ اور ان سے حضرت علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے پاس رسول پاک کی دی ہوئی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہیں منتقل کر کے ذمہ دار بناتا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں پھیلاؤ۔ دونوں کو انہوں نے الوداع کیا اور دونوں کو میدان جانے سے روک دیا، دونوں گرفتار ہوئے، دونوں مدینے پہنچے۔ یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہے۔ خود بخاری شریف میں جہاں پر باغ فدق کی زمین کا مسئلہ آیا تو اس میں اخیر میں اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب دونوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کے انتظام کرنے کا متولی بنایا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دونوں انتظام سنبھال کر کے چلاؤ۔ حضرت علی نے اپنی ہوشیاری اور اپنے وہ طریقہ کار سے پوری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہا تو قبضہ کر لیا، دونوں میں اختلاف ہوا تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عثمان غنی، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور ہیں جن کا نام میں بھول رہا ہوں، ان چاروں کو پہلے بھیج دیا حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کے پاس۔ اب یہ چاروں آ کر بیٹھ گئے، پھر اب یہ دونوں آئے اور دونوں آ کر ایک دوسرے کو جذبت کہنے لگے کہ یہ میرے اوپر زیادتی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں غلط، یہ زیادتی کرتے ہیں۔ تو اب ان چاروں بزرگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سفارش کی کہ آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے راضی کر دیں اور صلح کا مناسب راستہ نکال دیں۔ زبان سے بولے تو نہیں، مگر مقصد ان کا یہ تھا کہ آدھی زمین کا حصہ، آدھی زمین کا قبضہ ان کو دے دیں، آدھی کا ان کو دے دیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس آدھی زمین پر متولی یہ بن کے رہیں، آدھی پر وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتعدوا، ذرا ضبط سے کام لیجیے۔ کیا رسول پاک کی حدیث آپ لوگوں کو یہ یاد ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی وراثت بٹتی نہیں ہے،
ہم جو چھوڑیں وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے۔ ان چاروں حضرات نے اس کو قبول کیا، ہاں ہم کو معلوم ہے یہ ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے۔ حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کو معلوم ہے؟ کہ ہاں، سن لو، تم لوگ مل جل کے کام کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ تم مجھے یہ ساری زمینیں واپس کر دو، واپس کر دو، تمہاری جگہ پر میں اس کا انتظام کر لوں گا، مجھے انتظام کرنا آتا ہے۔ ساری دنیا، یہ ساری خلافت یہاں سے وہاں تک پھیلی ہے، سب کا انتظام کر رہا ہوں، یہ بھی تھوڑی سی زمین کا انتظام کر لوں گا، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ میں تقسیم نہیں کروں گا، ورنہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول پاک کی وراثت فاطمہ میں اور ان کے چچا میں آدھی آدھی کر کے بٹی۔ رسول پاک کے چچا وہ اصبہ ہوئے، اور بیٹی اگر ایک بچے، ایک بیٹی ہو، آدھا وہ پائے گی، اور ان کے بعد جو بچے وہ اس میں 8واں حصہ بیویوں کا، اور جو کچھ بچا وہ کن کا؟ وہ چچا کا۔ ہم لوگوں میں تو ایسے ہی تقسیم ہوگی، مگر نبی کی وراثت نہیں بنتی۔ اگر میں ان دونوں میں آدھی آدھی بانٹ دوں تو قیامت تک کوئی نہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا کہ وراثت تقسیم ہوئی۔ سمجھ گئے؟ کم سے کم شیعہ رافضی اس زمانے میں تو نہیں تھے، مگر حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی کہ وہ ان کی دریدہ دہانی کا کہ بتیسی جھاڑنے کے لیے یہ طریقہ ضروری ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خلیفۃ المسلمین ہوا کہ نہیں ہے؟ بخاری میں یہ ہے کہ یہ حضرت عباس کو انہوں نے پھر الگ کر دیا اور وہ بھی ناراض ہو کے الگ بیٹھ رہے۔ سارا انتظام اکیلے حضرت علی چلاتے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو امام حسن اس کا انتظام کرتے رہے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو امام حسین ان کا انتظام کرتے رہے۔ جب وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے تو علی اوسط، علی ابن حسین اور حسن ابن حسن، یہ دونوں انتظام کر رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، کربلا کے بعد یہ انتظام کرنے کہاں سے آئے؟ یہ دونوں حضرت سیدنا امام زین العابدین علی اوسط اور حضرت حسن مثنیٰ ابن حسن امام حسن کے بیٹے، یہ کہاں سے آئے؟ سمجھ گیا؟ پھر بخاری شریف میں حضرت عبداللہ المہد ابن حسن مثنیٰ کی حدیث کئی جگہ پر، کم سے کم بخاری شریف میں استخارے والی حدیث کو پڑھ لو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا عبداللہ المہد نے روایت ہے۔ عبداللہ ابن مہد حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں، اور انہیں عبداللہ المہد کی نسل میں سیدنا غوث اعظم پڑھتے۔ رافضیوں کو اس لیے سب سے زیادہ چڑ ہے کہ امام حسن کی نسل کے غوث اعظم کو اتنا اعزاز، اکرام اور اتنی شہرت کیوں حاصل ہو گئی؟ بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ پھر وہ سیدنا غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ نے غنیت الطالبین میں سب سے زیادہ رد رافضیوں کا کیا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے رافضی خود چڑھتے ہیں کیا کریں. مگر کیا سرکار غوث پاک کا کی شان گھٹ گئی ہے؟ یہ ان کا تو بائیکاٹ کر دیا ہمارے بزرگوں نے کہ ان سے شادی بیاہ مت کرو. تو آج تک سنیوں میں کسی رافضی کا عقد کسی سنی میں نہ رافضیہ کا نہ رافضی کا سنی میں ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتویٰ سیدنا غوث اعظم کا تھا اور اب تک چلا رہا اور وہی کام ان وہابیوں دیوبندیوں نے کیا کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی. رافضیوں نے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی، خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی، قرآن مجید کے معاملے میں گستاخی یہ کی. مگر وہابیوں نے رسول پاک کی شان میں گستاخیاں. تغییر الناس میں لکھا کہ انبیاء کو جو کچھ فضیلت ہے امت پر وہ علم میں ہے، باقی رہا عمل تو اس میں امتی نبی سے وہ بڑھ جاتے ہیں. انبیاء کو جو فضیلت حاصل ہے اپنے امتی پر تو وہ علم ہی میں ہے، ہی کا لفظ ہے وہاں، علم ہی میں ہے، باقی رہا عمل تو اس میں امتی انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ لکھی کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی لینا یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے. ہاں اہل فضل جانتے ہیں کہ آخری نبی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں. یا اللہ آخری نبی ہوگا تو قیامت تک کا نہ ہوگا، فضیلت کوئی نہیں ہے. سمجھ ہی میں نہیں آتا. آخری نبی ہیں اس لیے سارے نبیوں کے کمالات رکھتے ہیں. تو پھر آخری نبی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ آخری نبی ہیں. جتنے فروعی مسائل ہیں وہ سارے فروعی مسائل جو طریقے مصطفیٰ میں ہیں وہی قیامت تک جاری رہیں گے اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ نہیں. سمجھ گیا؟ یہ یاد رکھنا. پھر لکھا آگے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، لفظ پیدا پر خوب اچھی طرح سے نظر رکھیے گا، کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. یہ کیا مطلب ہوا پیدا ہو جائے؟ یہ صرف اس لیے کہ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں آئیں گے. تو اگر یہ کہا ہوتا کہ کوئی پہلے کا نبی آ جائے تو کوئی فرق نہ پڑے گا، مگر یہ کوئی نبی پیدا ہو جائے تو فرق نہیں پڑے گا. کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ قادیانی کو کے اوپر جب علماء دیوبند نے فتویٰ دیا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیا ہوا؟ حضور آخری نبی ہیں تو پھر ان کے خلاف تم نے آخری نبی ہونے کے خلاف ایک نبی بننے کا دعویٰ کیا، کافر ہو تم، مرتد ہو. کہا کہ آپ ہی کے بڑے زبردست عالم قاسم نانوتوی تغییر الناس میں ایسا لکھتے ہیں. تو جواب نہ بنا
انہیں میں سے کسی نے کہا بھائی کھچڑی اپنے لیے پکائی تھی تمہاری کیوں اٹھا لے گئے؟ ہاں یہ لوگ مولوی اشرف علی نے تحذیر الناس میں رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے یہ لکھا اگر رسول پاک کے لیے علم غیب نہ دیا جائے تو اس سے مراد کل علم غیب ہے کہ بعد کل تو عقلاً و نقلاً محال، لہذا بعض ہی لیا جائے گا، اور اگر بعض مراد ہے تو اس میں آپ کی کیا تفصیل، آپ کی کیا رسول پاک کی نا، آپ کی کیا تفصیل؟ ایسا علم تو ہر صبی، مجنون، جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے، ہر بچے، پاگل اور جانور چوپائے کو بھی حاصل ہے۔ کیا رسول پاک کے علم کی توہین نہیں ہو؟ اور ان کو بلا کر کے آپ کہتے ہو کہ رسول پاک کا معجزہ، سبحان اللہ۔ توبہ کرا لی ہوتی تب میں کہتا کہ ہاں تم نے معجزہ رسول پاک کا دکھا دیا۔ یہ سب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ یاد رکھو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کی تعریف کی ہے۔ جو کوئی امیر معاویہ کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ سب طرح طرح کی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ، یا کہتا ہے منافق ہے معاذ اللہ، وہ خود منافقت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی تاثیر کا اثر نو کام کرنا چاہیے۔ سنیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کتنی حدیثیں بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، موطا، امام مالک وغیرہ میں موجود ہے۔ تو امام بخاری اور اتنے بڑے بڑے ائمہ ان کی حدیث مان رہے ہیں۔ سیدنا امام اعظم نے امام حضرت سیدنا امیر معاویہ کو صحابی مانا۔ یہ امام اعظم سے بڑے امام پیدا ہوئے ہیں لوگ، غوث اعظم سے بڑے یہ غوث ہو گئے کہ جو اس طرح کے احکام لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم لگایا اس بات کا کہ بد مذہبوں سے بچو اور صحابہ کے طور طریقے کو اپناؤ، اسی راستے پر نجات ہوگی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ 73 فرقے میں بٹ جائیں گے اور ہر فرقہ جہنمی، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرے طریقے پر ہیں اور صحابہ کے طریقے پر، میرے طریقے کے بعد صحابہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ صحابہ کا طریقہ بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ حضور کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ بھی جائز ہے؟ سنو، بہت سے ایسے کام ہیں جو کام صحابہ کرام کرتے تھے اور رسول پاک اسے پسند کرتے۔ سمجھ آیا؟ بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں خیمے سے باہر تشریف لائے. پیچھے پیچھے حضرت بلال پانی کا برتن لے کر آئے. پانی وہ گرا رہے تھے، رسول پاک وضو فرما رہے تھے، اور صحابہ بھیڑ لگا کر وضو کا پانی اپنے ہاتھ پہ روکتے تھے، ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے. جس کو وہ پانی مل جاتا چہرے پر مل لیتا، سینے پہ مل لیتا، اپنے سر پر مالش کر لیتا، جس کو وہ پانی مل جاتا. پھر اس بخاری شریف کتاب الصلح میں باب الشروط فی الصلح میں یہی حدیث ہے. اس طریقے پر اس میں اتنا زائد ہے کہ وما یتنخم نخامة ولا یبصق بصاقا الا کادوا یقتتلون علیہ، کہ جب رسول پاک وضو کرتے ہوئے کھنکار نکالتے تو صحابہ اس کھنکار شریف کو روکنے کے لیے آپس میں ایسے لڑ بھڑتے کہ تلوار نکل جائے. اور اگر ناک شریف صاف کرتے تو اس کے لیے ایسا ہی ہوتا. جس کو اس رطوبت کا کچھ حصہ مل جاتا تو وہ اپنے چہرے پر اور سینے پہ ملتا، اور جس کو نہ ملتا تو وہ اپنے ساتھ والے کا ہاتھ چھو کر اسی کو کرتا. چلو وہ رطوبت نہ ملی، اس کی نسبت تو مل گئی. یہ تو ہے حدیث میں. تو اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ جو چیزیں رسول پاک سے ادنا نسبت نہیں رکھتی ہیں وہ قابل تعظیم و تکریم ہے. اسی بخاری شریف میں یہ ہے کہ کتاب الوضو باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، یہ بخاری شریف میں کتاب الوضو میں ایک باب ہے اس پانی کا بیان کہ جس سے انسان کا بال دھویا جائے تو وہ پانی استعمال کے لائق ہے کہ نہیں، وضو وغیرہ میں استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں کہ امام محمد ابن سیرین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ سے کہا. عبیدہ ایک بہت بزرگ تابعی ہے جن کو مخضرمین میں شمار کیا جاتا ہے. رسول پاک کی وفات شریف سے 2 سال پہلے ایمان لائے، مگر زیارت کا موقع نہیں ملا، اس لیے وہ صحابی نہیں ہوئے. مگر صرف تابعی بھی نہ ہوئے، ایسے لوگ مخضرم کہلاتے ہیں. سمجھ گئے؟ جیسے اویس قرنی وہ مخضرمین ہیں، تو اسی طرح بہت سے مخضرمین ہیں. ہاں، ابو حازم اشعری، ابو عثمان نادی وغیرہ وغیرہ بہت ہیں سب. چلیے، تو یہ حضرت سیدنا عبیدہ سے کہا امام محمد ابن سیرین جو خوابوں کے معاملے میں بہت بڑے تعبیر کے امام مانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں قلت لعبیدہ، میں نے حضرت عبیدہ سے کہا عندنا شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناها من قبل انس، میرے پاس کچھ بوئے مبارک ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک سے مجھ کو ملے. انس بن مالک حضور کے خاص خادم ہیں، سرکار کے خادم. 10 سال کی عمر سے لے کر
10 سال شب و روز وہ سرکار کی خدمت کرتے رہے. جب ہجرت کر کے سرکار مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی ماں ام سلیم لے کر آئیں. یا رسول اللہ ھذا قویدمو کا انس، یہ آپ کا حقیر خادم ہے انس، یہ آپ اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیں. ہاں بہت لمبی عمر آپ کو خدمت کے صدقے میں نصیب. ہاں یہ سن 95 ہجری میں وفات پائی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے 85 سال بعد آپ کی وفات ہوئی. آخر من مات من الصحابۃ بالبصرہ، جو صحابہ بصرے میں رہتے تھے ان میں سب سے اخیر میں وفات پانے والے حضرت انس بن مالک ہیں. تو حضرت امام محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے حضرت عبیدہ سے کہا حضور کے چند منہ مبارک میرے پاس ہیں جو حضرت انس سے مجھ کو ملے. تو حضرت عبیدہ بڑی حضرت سے کیا عرض کرتے ہیں، لَأَن تَكُونَ شَعْرَةٌ مِّنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ان میں سے ایک مختصر سا منہ مبارک اگر مجھے مل جائے تو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ مجھے پسند ہے. ترمذی شریف میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس چند منہ مبارک ایک بوتل میں رکھے رہتی. کوئی بیمار آتا میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، ٹھہرو، بوتل میں پانی ڈالتی اور اس کو ہلاتی اور پھر اس کے بعد اس طرح پانی نکالتی کہ پانی تو آ جائے باہر، منہ مبارک اندر ہی. تو وہ پانی مریضوں کو پلاتی تھی، اس سے لوگ شفا پا جایا کرتے. یہ تھا. تو یہ تو صحابہ صحابیات ازواج مطہرات وغیرہ کا عمل سمجھ گئے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے جب حجۃ الوداع میں اپنا احرام کھولنے کے لیے سر آقا کائنات نے حلق فرمایا تو آدھا سر دائیں طرف کا پہلے مڑوایا، فرمایا یہ سارے بال آتوہا لے ام سلیم کی سب دے دو. انس ابن مالک کی ماں سب ان کو دے دو. سرکار جانتے تھے کہ ام سلیم سرکار کے تبرکات تقسیم کرنے میں سخت ہیں. ہاں اس لیے ان کو آدھے سر. پھر بائیں طرف کے جو منہ مبارک جدا ہوئے ان کو فرمایا قسموہا بین الناس، سارے حاجیوں میں ان بالوں کو تقسیم کرو. سب لوگ حج کر کے آتے ہیں کھجور زمزم یہ وہ لے کر، مگر واہ صحابہ کرام جب حج کر کے واپس ہوئے تو ایسا تبرک لے کر گئے کہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ منہ مبارک تمام حج کرنے والے صحابہ میں کیوں تقسیم کیا؟ یہ کبھی غور کرو تو سمجھ میں آئے کہ سرکار اشارہ کر رہے ہیں کہ اب میری ملاقات نہ ہوگی مگر یہ میرا منہ مبارک اپنے پاس رکھو، جب یاد آؤں اس کو دیکھو. سبحان اللہ. اس منہ مبارک کی شان یہ کہ بدن سے ہر بال ناخن یہ وہ
جدا ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کچھ دنوں تک ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے، مگر سرکار کا منہ مبارک بڑھتا ہی جاتا ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا، میرے یہاں منہ مبارک اتنا مختصر تھا، مجھے حاصل ہوا، بڑھ کر اتنا بڑا ہو گیا۔ تو میرے ایک مولانا جمال مصطفیٰ میرے بیٹے ہیں، انہوں نے اس میں سے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو فیاضی میں دے دیا۔ میں نے کہا تم کو چاہیے تھا اس میں رہنے دیتے، لوگ دیکھتے۔ الحمدللہ کہ رسول پاک کا منہ مبارک جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی کیسے بڑھ رہا ہے، جسم پاک سے الگ ہونے کے بعد بھی جب بال زندہ ہے درود شریف پڑھ لیں۔ مولانا محمد کرم والی وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے لے کر وہ نائب مطلق سرکار کے ہیں، اور اب تک بھی ہیں اور بعد میں بھی رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک حضرت امام مہدی نہیں آتے وہ اپنا یہ منصب کسی اور کو نہیں عطا فرماتے، سمجھ گئے؟ ہاں، ان کے نائب کی حیثیت سے کوئی کام کرے گا اس کو نائب بنا دیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ وہ اپنا پورا منصب عطا کر دیتے ہیں۔ وہ منصب عطا فرمائیں گے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے اس زمانے میں بھی اگر کوئی قبر میں رہ کر تصرف کرتا ہے اس دنیا میں تو میرے غوث اعظم بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے 2 روایتیں پڑھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ قبر میں رہ کر 2 اولیاء کرام پوری دنیا میں تصرف کرتے، ایک شیخ عبد القادر، ایک شیخ احمد کبیر رفاعی۔ ایک روایت پڑھی، دوسری روایت پڑھی کہ قبر میں رہ کر پوری دنیا میں تصرف کرنے والے 2 بزرگان دین ہیں، ایک شیخ عبد القادر، دوسرے حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ گئے؟ یہ تو اس کا ان سب روایتوں کو جمع کیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ اولیاء کرام اپنی قبر میں رہ کر تصرف تو کرتے ہیں مگر پوری دنیا میں تصرف کرنے کا حق غوث اعظم کو ہے، اور ان کے بھانجے سیدنا احمد کبیر کو ہے، اور یا تو حضرت سیدنا شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سچے دل سے جب بھی کوئی پکارے تو انشاءاللہ اس کا کام بن جاتا ہے۔ خود فرماتے ہیں جو شخص رات کی تنہائیوں میں 11 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہہ کر
مجھے پکارے تو میں اس کی حاجت روائی کروں. اس لیے یہ سب چیزیں قائم رکھو، اس سے وہابیت بھاگتی ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، سنیت پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سرکار نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. آپ کی عبارت اس طرح ہے، قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ. ہر اللہ کے ہر ولی کی گردن پر تمام اولیاء نے اپنی گردنیں خم کر لی. حضرت شیخ محمد مغربی یہ وہ بزرگ ہیں جو غوث پاک کے زمانے میں شیخ المغارب کہلاتے اور غوث پاک شیخ المشارق کہلاتے، یعنی پورب کے سارے علاقوں کے غوث پاک ہیں اور پچھم کے سارے علاقوں کے شیخ المشائخ حضرت محمد مغربی. مگر وہ بھی اتنے بڑے ہو کر، سنو، ایک روز اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ایک زبان سے یہ لفظ نکلا، اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت. اے اللہ، میں نے تجھے اور تیرے سارے فرشتوں کو اس بات پر گواہ بنایا کہ میں نے وہ بات سن لی اور اس کے لیے گردن جھکا لی. میں نے گردن جھکا لی. تو اب مریدین کچھ نہ سمجھ سکے، پوچھتے ہیں کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے کیا بات کہی، ہم لوگ سمجھ نہ سکے. فرمایا کہ دراصل اس وقت شیخ عبد القادر ممبر بغداد پر کھڑے ہو کر اپنا وعظ فرما رہے ہیں. وعظ کے درمیان ہی اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ اپنی فضیلت و بزرگی کا اس طرح اعلان کرو. تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. ہم تمام اولیاء کرام کے دلوں میں اللہ کی طرف سے یہ الہام آیا کہ گردنیں جھکا دو اور کہو کہ ہماری گردن پر، سر پر، آنکھوں پر تو آپ کا قدم. تو ہم لوگوں نے یہ کیا. میں نے دیکھا کہ جتنے اولیاء کرام زمین پر ہیں سب کی گردنیں جھکے ہیں اور سب فرما رہے ہیں بل علی راسی و عینی، بلکہ صرف گردن پر کیا، سر پر اور آنکھوں پر ہی آپ کے قدم. پھر میں نے قبرستانوں میں جتنے اولیاء کرام دنیا میں مدفون ہیں سب کی قبریں چھاپ کر دیکھ لیا، سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور یہی فرما رہے. پھر اس کے بعد شکم مادر میں، اصلاب پدر میں دیکھا تو وہاں اولیاء کرام کی جو ارواح ہیں وہ سر جھکائیں. عالم ارواح کی طرف متوجہ ہوا تو وہاں بھی یہی نقطہ نظر آیا کہ اولیاء کرام کی ارواح یہ کر رہی. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شیخ المغارب ہیں غوث پاک کے زمانے میں وہ بھی ماتحت ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آیا؟ ہاں.
تو اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا کے راہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مریدو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا نگہبان ہوں، اللہ نے مجھ کو مرتبے دیے ہیں، اور کوئی دشمنی سے مت ڈرو، میں انت سجاف انا القتال، میری تلوار خطا نہیں کرتی اور میرے قتل کا ارادہ کبھی فیل نہیں ہو پاتا۔ ہاں، اس لیے دشمنوں مجھ سے بھی ڈرو اور میرے مریدوں پر کوئی حملہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں اور وہاں اس کا پردہ کھل جائے تو میں ہاتھ بڑھا کر اس کی پردہ پوشی کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مرید مشرق سے مغرب تک ایسا نہیں ہے جو میری نظر سے پوشیدہ اور سب کی میں دستگیری کرتا ہوں۔ الحمدللہ، اے رضا تو نہیں سید تو نہ ہو، سیدے ہر دہر ہے آقا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب لوگوں کو غوث پاک کے سائے کرم میں رکھے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب جو پروگرام چلانا ہے چلائیے، ہے کچھ؟ اتنا وزندار مضبوط گردن کہاں سے لاؤں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ ذرا بوجھ بھی میرے کو سنبھالنے کی، سنبھالیے اس کو۔ شور زیادہ ہوتا ہے، کام کم۔ ہے کہ آپ شور نہ کریں، اور یہ چادر جہاں تک پہنچ رہی ہے دائنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے، بیچ میں چادر رکھیں۔ جسے نہیں مل پا رہی ہے وہ چادر پکڑنے والوں کی پیٹھ پر اسی طریقے سے اعلیٰ سبیل ترتیب پکڑ لیں۔ پہلے فاتحہ سب لوگ مل کر پڑھ لیں، فاتحہ پڑھیں۔ فاتحہ۔
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، میں نے توبہ کی اپنے گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما. میں عہد کرتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. نماز، روزے، ہر فرض، ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا. یا اللہ، مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ اور مجھے شریعت کا پابند بنا. گناہوں سے بچا. یا اللہ، میں مرید ہوا سلسلہ علیہ، عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، مصطفیہ اور امجدیہ حدیدیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا. ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو. اللہم اشرنی واشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تحت لواء حبیبک سیدنا محمد بن صلی. اللہم اقمنی واقم ہؤلاء علی السنۃ والجماعۃ فإذا توفیتنا فتوفنا علیہا وارزقنا شفاعة حبیبک النبی الکریم یوم لا جد ولا مال ولا بنین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس محفل پاک کو قبول فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات باعث برکات بنا، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، مسلمانوں کے جائز کاروبار کو ترقی دے، ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جو رشتے کے منتظر ہیں خدا مندہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان کے لیے رشتے کا اہتمام فرما دے، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور ہم سب کے دین و ایمان کی تو حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ چلیے سلام پڑھنا ہے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا امجد و مصطفیٰ، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور میج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله، اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم، واجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه، اللهم اجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الحساب، وادخلنا الجنة من غير توبيخ ولا عتاب،
وصلى الله تعالى على خير خلقه وقاتم رزقه وسراج افقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ حضرات جو ہے راستہ خالی کر دیں. حضور سے آپ حضرات ملنے کی کوشش کریں. طبیعت حضرت کے لیے حضرت کے آرام کا پورا خیال رکھیں. آپ حضرات بالکل تکلیف دینے کی کوشش نہ کریں. اے بیٹا نہیں آپ لوگ جو ہے آپ 90 سال کی عمر حضرت کی ہے. یہ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے کہ اس عمر میں صرف اتنے سال کا آدمی چارپائی پہ بھی صحیح سے بول نہیں پاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. اس لیے آپ حضرات دور سے زیارت کریں اور جانے دیں. رہا جتنی آپ محبت کا ثبوت دیں گے اتنی ہی آپ کو فیضان ملے گا. علماء کرام جو تشریف لائے ہیں دارالعلوم بندہ نواز کے اوپر ان کے کھانے کا اہتمام ہے. ان سے گزارش ہے کہ اوپر جا کے اوپر تشریف لے چلیں.